وزیر اعظم شہباز شریف اور ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ شہباز شریف نے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کو اشتعال انگیز رویے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان کو واقعے سے جوڑنے کی کسی بھی کوشش کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے واقعے کو بین الاقوامی، شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش دہرا دی۔ پاکستان نے ان تحقیقات میں ملیشیا کی شرکت کا خیر مقدم کرنے کا عندیہ دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کی ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان کے انسداد دہشت گردی میں قربانیوں اور کردار کو اجاگر کیا۔ بھارت کے اقدامات پاکستان کی مغربی سرحد پر توجہ ہٹانے کا سبب بن رہی ہیں۔ پاکستان ایسے تنازع میں نہیں الجھنا چاہتا جب ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ دونوں وزرائے اعظم نے باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رواں سال ملیشیا کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی و عالمی امور پر رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ خیر سگالی دورے پر کراچی ترک بحریہ کا جہاز بندرگاہ پہنچ گیا۔ پاکستان آمد پر ترکیہ اور پاک بحریہ کے حکام کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ کراچی میں قیام کے دوران ترک بحری جہاز کے عملے اور پاک بحریہ کے اہلکاروں کے درمیان پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ دورے کا مقصد دونوں ممالک کی بحری افواج کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کل پاکستان کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران ان کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات متوقع ہے۔ ملاقات میں پاک ایران تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایرانی وفد منگل کے روز اسلام آباد سے بھارت روانہ ہوگا۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان حج مشن عبدالوہاب سمرو نے کہا ہے کہ سعودی حکام متعلقہ محکموں اور مشن کی بہترین کوارڈینیشن کی بدولت پاکستانی عازمین حج شیڈول کے مطابق مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عازمین کو اعلیٰ درجے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ڈی جی حج کے مطابق سعودی حکام کے ساتھ قریبی تعاون سے ایک جامع حکمت عملی کے تحت حج آپریشن کو آسان اور بغیر کسی رکاوٹ کے یقینی بنایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رواں سال سرکاری حج اسکیم کو نمایاں اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ عازمین اب اپنی ضروریات کے مطابق رہائش کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مینا میں پاکستانی حجاج کے لیے تقریباً 93,000 بستر فراہم کیے گئے ہیں، جن میں صوفہ بستر اور ذاتی سٹوریج جیسی سہولیات شامل ہیں۔ یہ سہولیات پاکستان کی حج تاریخ میں پہلی مرتبہ اس سطح پر فراہم کی گئی ہیں تاکہ حاجیوں کو بہتر سہولت اور آرام میسر ہو۔ ڈی جی حج کا کہنا تھا کہ حکومت ویلیو ایڈڈ سروس کو ترجیح دے رہی ہے اور حجاج کی سہولت کے لیے جدید موبائل اپلیکیشنز بھی متعارف کرائی گئی ہیں۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے حاجیوں کی رہنمائی اور خدمات کی فراہمی مزید مؤثر بنائی گئی ہے۔ پاکستان نے بھارتی امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے اپنی تمام حدود بند کر دی ہیں۔ وزارت تجارت نے بھارتی مصنوعات کی پاکستانی حدود سے ترسیل پر پابندی عائد کر دی۔ امپورٹ ایکسپورٹ ایکٹ 1950 کے تحت SRO جاری کر دیا گیا۔ قومی سلامتی اور عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا۔ بھارت سے تیسرے ممالک کی درآمدات بھی پاکستان سے گزرنے پر ممنوع قرار۔ پابندی زمینی، فضائی اور سمندری راستوں پر یکساں طور پر نافذ العمل ہوگی۔ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین کے خلاف کارروائی کرنے والی کمیٹی نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 17,153 افراد کو حراست میں لے لیا۔ SPA کے مطابق 11,009 افراد اقامہ قانون، 3,664 سرحدی امن قانون اور 3,204 افراد قانون محنت کی خلاف ورزی پر گرفتار ہوئے۔ مملکت میں دراندازی کی کوشش کرنے والے 1,109 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا، جن میں 62% ایتھوپین، 35% یمنی اور 3% کا تعلق دیگر ملکوں سے ہے۔ مزید 76 افراد کو اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ مملکت سے غیر قانونی طور پر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 13 ایسے افراد بھی گرفتار کیے گئے جو غیر قانونی تارکین کو سفر، رہائش یا ملازمت فراہم کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پارٹی ذرائع نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جاتی عمرہ رائے ونڈ پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے بڑے بھائی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاک بھارت سرحدی تناؤ سمیت ملکی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر گفتگو کی۔
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے نیو یارک میں مقیم پاکستانی صحافیوں کو موجودہ علاقائی سلامتی کی صورتحال اور پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام اور رکن ممالک کو بھارت کی کارروائیوں سے خطے میں امن کو لاحق خطرات پر بریفنگ دی گئی۔ سفیر عاصم نے ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے 2 بار ملاقات کی، جبکہ جنرل اسمبلی کے صدر اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی رابطے کیے۔ انہوں نے کہا کہ OIC کے گروپ سے بھی ملاقات ہوئی، جہاں علاقائی صورتحال کی سنگینی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عاصم افتخار نے واضح کیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر کام کر رہا ہے اور پہلگام واقعے کی شفاف، غیر جانبدار اور معتبر تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ آج کا دن فائر فائٹرز کی جرأت اور بہادری کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ فائر فائٹرز اصل ہیرو ہیں جو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی زندگیاں بچاتے ہیں۔ فائر فائٹرز کے عالمی دن کے موقع پر جاری پیغام میں مراد علی شاہ نے کہا کہ فائر فائٹرز عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور آگ پر بروقت قابو پانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے کہا کہ فائر فائٹرز نے کئی موقعوں پر جانوں کی قربانی دے کر اپنے فرائض انجام دیے۔ وہ نہ صرف انسانی جانیں بچاتے ہیں بلکہ ماحول اور جنگلات کے تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مراد علی شاہ نے سندھ بھر کے فائر فائٹرز کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بہادری اور فرض شناسی قابل فخر ہے۔ ٹیکس قوانین میں تبدیلی کے بعد FBR اب بغیر کوئی پیشگی اطلاع دیے ٹیکس دہندگان کے بینک اکاؤنٹ سے رقم نکال سکے گا اور ان کی جائیدادیں بھی ضبط کر سکے گا۔ صدر کی منظوری سے جاری کیے گئے نئے قانون کے تحت اگر عدالت ٹیکس کا فیصلہ دے دے تو FBR نوٹس دیے بغیر ہی رقم وصول کر سکتا ہے۔ قانونی اور ٹیکس ماہرین نے اس پر تشویش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے ٹیکس دہندگان کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ نئے قانون کے تحت FBR کو یہ بھی اختیار حاصل ہوگا کہ وہ فیکٹریوں اور کاروباری اداروں میں اپنے افسران تعینات کر کے پیداوار اور مال کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکے گا۔ کراچی میں کل پیر کے روز شام کے وقت گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے ارلی وارننگ سینٹر کے مطابق پیر کو دن کے اوقات میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ شام میں کہیں کہیں بارش متوقع ہے۔ بارش کے دوران آندھی چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ادارے کے مطابق آج اور کل سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی آندھی، گرج چمک اور بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔